اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 17واں حصہ۔ پھر دجال سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ختم ہو جاتی ہے، یہ وہ میدانی علاقے ہوتے ہیں جہاں برابر سمندر کا پانی بھر جاتا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے بسنے والوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو جرف کے مقام پر شوریلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں خیمے نصب کرے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ از سبخہ کہا جاتا ہے نمک والی شوردار زمین کو۔ مدینہ کی زمین بالعموم ایسی ہی ہے، لیکن شمالی جانب کی زمین یعنی نارتھ سائڈ کی زمین بہت شوریلی ہے۔ یہ مدینہ کا ایک نواحی مقام ہے جو مدینہ کی شمالی جانب یعنی ناردرن سائڈ 3 میل کے اصلے پر واقع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جرف مہجت الشام اور ساسین اس کے درمیان واقع ہے۔ مہجت الشام میل میں ہیس کو کہتے ہیں، جو شام کے حجاج کرام کا راستہ ہے، اور غرابت ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ راستہ مخیز جو ایک پہاڑ کا نام ہے، اس سے غرابت اور غرابت زائلہ جسے جبل حبشی بھی کہتے ہیں، اس کی طرف آتا ہے۔ جرف کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جسے آج کل ازہری محلہ کہا جاتا ہے، لیکن جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جرف برقنات تک پھیلا ہوا ہے۔ قنا وادی حمز کو کہا جاتا ہے اور یہ سیلابی پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تباہ یمانی نے جب اپنے گھر سے پانی کی نالی کو دیکھا تو اس نے اس سارے علاقے کو جرف الارض کے نام سے موسوم کر دیا تھا۔ سابقہ تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال جبل احد کے پیچھے شوریلی زمین میں اترے گا۔ وہ اپنا خیمہ یا قبہ جبل شور کے شمال یعنی نارتھ میں صادقیہ میں لگائے گا۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی سرخ پہاڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتی ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جساسہ اور دجال کے قصے میں ہے کہ دجال نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، قریب ہے کہ مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے، میں نکلوں گا اور پوری زمین کا چکر لگاؤں گا۔ مکہ مدینہ کے سوا دنیا کی تمام بستیوں کا 40 راتوں میں دورہ مکمل کر لوں گا، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے سامنے ایک ایسا فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ستی ہوئی تلوار ہوگی، وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کا جیسا بہتر سمجھیں ویسے حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ دین کا کام آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جنت میں جانے والا بنا دیجئے، جہنم سے بچنے والا بنا دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔